السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال أيضا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما۔ قابل قدر معزز علماء اکرام، دیگر ذمہ داران و عاملین شہر اور معزز حضرات و خواتین اور مدرسہ فیض القرآن کی طلباء و طالبات، آج جس مناسبت سے ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ دراصل ایک مکتب اور مدرسے کا سالانہ پروگرام ہے، جس میں دوپہر 3 بجے سے اب تک طلباء نے اپنا علمی مظاہرہ پیش کیا۔ کسی نے قرآن کی مختصر صورتیں، دعائیں، احادیث، آداب، اس طرح بہت سارے مختلف نو پروگرام طلباء نے پیش کیے، جس کے پیچھے بلا شک کافی لمبی مدت سے محنت جاری و ساری۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ یونس حمایتی حفظہ اللہ کو اور آپ کی تمام تر کوششوں کو اللہ قبول فرمائے۔ جو بھی افراد اس ادارے سے جڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی محنت و کاوش کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دین دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ ادھر کی ڈالنی ہے، ادھر معزز حاضرین، پیچھے کی بھی بہت مختصر وقت میں مجھے اس عنوان کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے معاشرے میں خصوصاً نوجوان نسل وہ یاد نہیں آ رہا بولیں گے بولے تو انشاءاللہ نشاور چیزوں کی طرف تیزی سے دوڑ رہی ہے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور دنیا کی کچھ حقائق کی روشنی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بتانا چاہوں گا۔ سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت کا حصہ پڑھا، جس میں اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو نقصان کی طرف نہ ڈالو، نہ ڈھکیلو۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت مہربان۔ ان دو آیتوں کی روشنی میں اہل علم نے جتنی چیزیں بھی اللہ رب العزت نے حرام کی ہیں، ان پر گفتگو کرتے ہوئے یہ بات بتائی کہ ہر وہ چیز جس میں انسان کے لیے نقصان ہے، اللہ رب العزت نے اس چیز کو اس کے لیے حرام کیا، منع کیا۔ آپ جائزہ لیجئے، اللہ رب العزت نے جتنی چیزوں کو حرام کیا، ان کی بنیادی وجہ اس میں پائے جانے والی خباثت، نقصان ہے۔ اور علماء اکرام نے تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ حرام کردہ اشیاء اور حرام کی گئی چیزوں کی دو طرح سے خباثت، ایک ہے ظاہری خباثت اور ایک ہے معنوی خباثت۔ ظاہری خباثت، جس سے حرام کردہ چیز کو اگر انسان جو کچھ بھی کھانے پینے اور استعمال کی اشیاء سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو انسان اپنی زندگی میں شامل کر لے تو ظاہری طور پر اس کا جسم، اس کی صحت متاثر ہوگی اور ضرور بضرور اسے اس سے نقصان پہنچے گا۔ اور وہیں باطنی خباثت اس ناحیے سے ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا، حرام ہو جانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جو لکیر کھینچ دی ہے، اللہ نے حد مقرر کر دی ہے، اس کے بعد اگر کوئی بندہ اس حد سے تجاوز کر جائے، اس قدم کو آگے بڑھائے اور اللہ نے جس چیز کو منع کیا اس کو استعمال کرنے لگ جائے، تو گویا وہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی مخالفت کر رہا ہے۔ اس طرح سے اس کے ایمان میں، اس کے عقیدے میں کمزوری آئے گی، یہ باطنی خباثت ہے۔ معزز حاضرین، بطور مثال شراب
جس کو شریعت میں ام الخبائث قرار دیا گیا، یعنی تمام خباثتوں کی ماں شراب۔ اور قرآن کریم میں جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن کی حرمت پر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ یہ حرام چیز۔ احادیث نبویہ میں بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر کلمات میں اس کی خباثت بیان کی اور اس کو حرام قرار دیا اور کہا کل خمر مسکر وکل مسکر حرام، کہ جو کوئی بھی حرام شراب کی اشیاء ہیں وہ تمام کی تمام نشہ آور ہیں اور ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام۔ اس اصول کے تحت شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے عوام میں سے اکثریت نے سگریٹ نوشی، تمباکو، گٹکا، اس طریقے کی جتنی چیزیں بھی انسان کے جسم میں نشہ پیدا کرتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے ان کو حرام کیا۔ اور انہوں نے یہی تو آیتیں پیش کی جو میں نے بنیادی طور پر آپ کے سامنے پیش کی، جن میں ایک آیت میں اللہ نے حکم دیا اپنے آپ کو نقصان کی طرف نہ ڈھکیلو، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو قتل مت کرو۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی حرمت طبی لحاظ سے ثابت ہو چکی، ماہرین اس بات پر تفصیلی گفتگو کر کے فارغ ہو چکے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو اللہ نے حرام کیا، خصوصاً سگریٹ نوشی ہے، تمباکو ہے، شراب ہے، یہ تمام چیزیں انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ روزانہ سینکڑوں لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کر کے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ اس کا اتنا واضح نقصان واضح ہو جانے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی سراسر مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ جہاں روزانہ لوگوں کی ہزاروں کی تعداد میں ان چیزوں کے استعمال کرنے سے مختلف بیماریوں کا لوگ شکار ہو رہے ہیں، کہیں آپ دیکھیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی جب مطالبہ کیا گیا تو جو کہ پیکیجز بنائے جاتے ہیں، چاہے شراب کے ہوں یا تمباکو کے ہوں یا سگریٹ کے ڈبے ہوں، ان تمام پر آپ دیکھیں پہلے جس طریقے سے ان کو خوشنما بنا کر کے پبلک میں پیش کیا گیا، ان کو بالکل دھڑلے سے لوگوں میں فروغ کیا گیا، آج آپ دیکھ لیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی اس ناحیے سے لگائی گئی کہ اس پر ایسی تصاویر چسپاں کی گئی ہیں کہ کسی کا جبڑا کٹا ہوا ہے، کسی کا کینسر گل گیا ہے، سڑ گیا، ایسی خطرناک تصاویر بھی آج سجا کر کے دکانوں میں رکھی جاتی ہیں۔ اور پھر ہمارے عقل مند لوگ بھی اور بطور خاص مسلمانوں میں سے اکثریت بھی ان چیزوں کا ارتکاب کرتے ہوئے ان چیزوں کو دھڑلے سے خریدتے بھی ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں، جس کا نقصان بالکل واضح ہے۔ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، عقل سے ان چیزوں کو سمجھنے کے باوجود انسان ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ معزز حاضرین، جہاں یہ چیزیں استعمال کی جاتی ہیں بلا شک ان میں مختلف مفاسد اور نقصانات پائے جاتے ہیں، جن میں سے سب سے پہلا یہ کہ پھیپھڑوں کا مرض انسان کے اندر کینسر کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اسی طرح سے دل کی دھڑکن کمزور ہو جاتی ہے، ہائی بلڈ پریشر یا اسی طریقے سے ہارٹ اٹیک جیسی بیماریاں انہی چیزوں کے استعمال کرنے سے انسان کے اندر آتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے منہ کے، گلے کے، معدے کے کینسر کا انسان جو ہے شکار ہو جاتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے نیند کی خرابی، ذہنی دباؤ کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ جہاں بہت سارے لوگ ذہنی الجھنوں کو ختم کرنے کے لیے دنیا نے آج لوگوں کو بتا دیا کہ اپنے ذہن کی الجھن کو ختم کرنا چاہتے ہو، اپنی ٹینشن کو ختم کرنا چاہتے ہو تو آؤ شراب پیو، آؤ دھواں اڑاؤ، سگریٹ نوشی کو اختیار کرو۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، اس کے نقصانات کے سلسلے میں ماہرین اطباء نے واضح طور پر اس بات کی گواہی دی ہے کہ جہاں یہ انسان کے دباؤ کا، اس کی الجھن کو اور مزید بڑھانے والی ہے، وہیں نیند کی خرابی کے ساتھ ساتھ انسان کی یادداشت بھی اس سے کمزور ہو جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے انسان جانی اور مالی دونوں نقصان کا شکار ہوتا ہے، اور پھر اس طرح سے ایک بڑے پیمانے پر ماحول میں آلودگی، پولیوشن پھیل جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک اہم بات بتانا چاہوں گا۔ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن تقریباً سب جانتے ہیں، اس کی ایک رپورٹ کے تحت بیان کرتے ہیں کہ ہر سال 8 ملین لوگ سگریٹ نوشی، شراب اور اسی طریقے سے تمباکو کا استعمال کر کے موت کے گھاٹ اتر رہے ہیں۔ 8 ملین لوگ، اور پھر بڑی دلچسپ بات یہ بھی ہے اور خطرناک بات بھی ہے، کہتے ہیں کہ 1.2 ملین لوگ جو ہیں اس کے دھوئیں سے اور اس کے جو جراثیم ہیں
ان کی وجہ سے ختم ہو جا رہے ہیں، انتقال ہو رہے ہیں. یعنی جو شخص استعمال کر رہا ہے وہ تو اپنا نقصان کر ہی رہا ہے، پھر ماحول میں موجود معصوم لوگوں کا قاتل بھی بن جاتا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کر کے. خلاصہ یہی ہے کہ جب ان چیزوں کا نقصان واضح ہو گیا ہو تو کیا اب بھی کسی کو ان کے حرام ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے خباثت کی قبیل سے بتایا کہ ان کے اندر خباثت پائی جاتی ہے اور انسان کی جان کا مال کا نقصان اس میں پایا جاتا ہے، تو انسان کو ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اگر انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں آپ کو یہ رہنمائی کرنا چاہوں گا اسلامی ناحیے سے کہ آپ اپنے پیسوں کو اپنی صحت کو بنانے میں لگائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کو ایک کمزور مومن کے بالمقابل طاقتور مومن زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے مومن کی عبادتیں پسند ہیں. لہٰذا اپنی جوانی کا لحاظ کرتے ہوئے، اپنے جوانی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں لگائیں. اگر پیسہ زیادہ ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بے یار مددگار جو لوگ ہیں ان کے لیے روزگار بنانے کی کوشش کیجیے، اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کریں. اور پھر اپنی صحت کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ہمیں حلال اور طیب شکل میں، پاکیزہ چیزوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. کھانے پینے کی اشیاء میں اللہ نے قدرتی طور پر ہمارے لیے پھل فروٹ ترکاریاں سبزیاں یہ سب کچھ اللہ نے عطا کی ہیں. ان کا صحیح طور پر استعمال کرنے سے انسان کی صحت برقرار رہتی ہے، کیونکہ شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ شریعت نے انسان کی عقل کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. لہٰذا اس کی عقل، اس کی آبرو، اس کی جان کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے بہت سارے اصول طے کیے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی عزت، اپنے مال اور اپنے دیگر حقوق کی پاسداری کر سکتا ہے، حفاظت کر سکتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام کو جو کچھ بھی باتیں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سنی ہیں ان پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے. اور جس قدر بڑے پیمانے پر ہمارے نوجوان بھائی اس دلدل میں پھنسے چلے جا رہے ہیں، جو کہ در حقیقت یہ نشہ دراصل شیطان کا ایک جال ہے، اس میں جس قدر تیزی سے پھنستے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.